کل ایک بندہ مجھے نظر آیا، میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی، اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں، ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے۔ میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خرامہ خرامہ، چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ، ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا، منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے۔ میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی، یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے، یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا، وہ میرے منہ سے نکلتے رہ گئے، یہ فلاں ان کا شعبہ تھا، اس بیچارے نے اتنی محنت کی، پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے، مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا، اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اس نے بچوں کو پڑھایا، اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو، بیوی کو پڑھایا، بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا، بچوں کو پڑھایا، ماسٹر کروایا بچوں کو، یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے۔ ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا، بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے، پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا بھائی، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بے روزگار ہو گیا۔ اب زندگی محنت میں گزار دی، اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں، جاب چھوٹ گئی، اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو۔ پتہ ہے کیا ہوا، وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے۔ بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا، مجھے اس بندے سے خلا چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت، اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں۔ جج نے تھوڑی سی غیرت تھی، یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے، اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو۔ تھوڑی سی جج میں غیرت تھی، جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے، بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا، اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو، سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو۔ یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا، کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے، عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا۔ جج نے اس کو سمجھایا، بیگم کو، اس کی خاتون کو، دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا نہیں، مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا۔ بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ، اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے۔ اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے۔ اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے، کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے، ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا، وہ گدھے ہیں، ان کی نہ کوئی تنظیم ہے۔ ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ شادی کریں، بچہ پیدا کریں، اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے کورٹ میں خلا لے گی، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ۔ لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے، بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا، عید بقرعید پہ آپ کے پاس، نہ یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی، اس کی مرضی پر ہے، اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے، نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو۔ سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا، میں جیل میں جاؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں۔ کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے، میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر۔ عدالت کا خلا کلعدم ہے، خوب سمجھ لو، چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں، یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے۔ کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے وہ قرآن۔ ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا اب اس کا، اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے، یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ یہ چاروں فقہ میں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے۔ شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے، ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق، بولو نا۔
نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی, ایک کی نہیں ہوئی ہوئی. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں, جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفعہ و لعنت بھیجو, نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا, وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے, تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں.
کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے, بچے کو باپ کے خلاف ورگلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی, وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں؟ اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو آپ جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے. کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال. بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے, کیسی عورت کو طلاق دی ہے یار تو نے. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟
اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں